بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی حوالے سے یاغستان کے بارے میں ایک تحریر میرے سامنے تھی تو اس سے مجھے یاد آ گیا کہ 8ویں کی کلاس میں شاید ایک کہانی بھی تھی، یاغستان سے واپسی۔ بڑی دردناک قسم کی کہانی تھی کہ کیسے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، کیسے ایک شخص کو اغوا کیا گیا اور اغوا کاروں سے کس طرح سے یاغستان لے گئے اور وہاں پہ کن مشکلات کا ان شخص کو سامنا کرنا پڑا اور پھر کیسے وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ تو تھی یاغستان سے واپسی کی بات، اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھتے ہوئے داغستان بھی سامنے آ گیا۔ یاغستان کہاں پہ ہے، داغستان کہاں پہ ہے، اس بارے میں تحقیق کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا۔ تو داغستان یہ جمہوریہ روس کا ایک حصہ ہے، ایک اکائی ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جس کے کچھ عرصہ کے لیے امام شامل رہنما رہے اور انہوں نے روسی استعمار کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائے۔ یہ بہرحال ہمارا موضوع نہیں ہے۔ جب ان دو مقامات کے بارے میں یاغستان کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا اور کئی چیزیں سامنے آ گئیں جن کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ داغستان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اپنا ویلاگ بنائیں گے اور یاغستان سے واپسی اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اور آج اس دوران جو ریسرچ میں سامنے آیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں اسلام بی بی کا نام آیا، رام بی بی کا نام آیا، فقیر ایپی کا نام آیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یاغستان کہاں پہ ہے۔ یہ انور راجہ کی تحریر ہے جو کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ بہرحال ان کے سیاسی معاملات یا آج کی سیاست سے تھوڑا سا دور رہ کر ہم بات کرتے ہیں فقیر ایپی کی اور خصوصی طور پر رام بی بی کی۔ راجہ انور کہتے ہیں کہ 1919 میں جب تیسری برٹش افغان جنگ چھڑی تو ان قبائلی ایجنسیوں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر افغانستان کا ساتھ دیا۔ انہی قبائلی لشکروں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ افغان فوج ٹانک تک پہنچ گئی۔ صرف اسی علاقے سے افغان فوج نے پیش قدمی کی تھی، باقی سب علاقوں سے اس نے کئی کلومیٹر تک پسپائی اختیار کی۔ شمالی وزیرستان کا رہنے والا فقیر آف ایپی ایک ناقابل فراموش جنگجو کردار تھا۔ وہ 1903 میں پیدا ہوا، 1923 میں حج کیا اور 1929 میں اس نے انگریز کے خلاف بندوق اٹھائی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ رام بی بی نام کی ایک 15 سالہ ہندو لڑکی کو ایک مسلمان استاد کوہاٹ سے شمالی وزیرستان لے گیا۔ وہاں جرگے نے رام بی بی کا نام اسلام بی بی رکھا۔ بالآخر انگریزوں کے شدید دباؤ اور اس وعدے پر لڑکی کو واپس کیا گیا کہ اس کے والدین اس کی باقاعدہ شادی کریں گے، اس کے بعد وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ جو ہی لڑکی شمالی وزیرستان سے باہر نکلی اسے کوہاٹ کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں پہنچا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے لڑکی کے والدین کو بلوایا اور اسے ان کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کے والدین اسے لے کر پنجاب کی جانب بھاگ گئے۔ اس بات کو پشتونوں کی توہین قرار دیتے ہوئے فقیر آف ایپی نے ہتھیار اٹھا لیے۔ 1947 تک انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا، لیکن انگریزوں کے جانے کے بعد اس کی نفرت کا رخ نوزائیدہ پاکستان کی جانب ہو گیا۔ چنانچہ وہ تا دم مرگ 1963 تک پاکستان کے اداروں کے ساتھ برسر پیکار رہا۔ یہاں افغانوں کا یہ قانون یاد رہے کہ جہاں بغاوت کا شعلہ بھڑکتا تھا وہ اس علاقے کے سارے گاؤں کو جلا دیا کرتے تھے۔ انگریزوں نے بھی یہی کارروائی جاری رکھی۔ 1963 تک پاکستان نے بھی اسی سزا پر عمل کیا۔ راجہ انور مزید لکھتے ہیں کہ 1979 کے افغان انقلاب سے یاغستان کا علاقہ دہشت گردی کا بین الاقوامی ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ ڈیورینڈ لائن موجودہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان خط تقسیم ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ یاغستان کہاں پہ ہے اور پھر فقیر ایپی کا کیا کردار تھا۔ اب تھوڑا سا فقیر ایپی کے بارے میں مزید بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آخر کار وہ اتنا زیادہ اشتعال میں کیوں آ گیا۔ فقیر ایپی کا اصل نام مرزا علی خان تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ توری خیل وزیر سے تھا۔ اس کو لوگ عمومی طور پر حاجی صاحب کہا کرتے تھے۔
فقیر ایپی بہت ٹھنڈے دل اور معتدل مزاج انسان تھے، وہ جلدی اشتعال میں آنے والے انسان نہ تھے۔ 15 اپریل 1938 کے دوران اسلام بی بی کا واقعہ پیش آیا جس نے فقیر ایپی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ لڑکی اور لڑکے دونوں نے وزیرستان بھاگ کر شادی کی اور ایپی فقیر کے قبیلہ توری خیل قبائل کے ہاں پناہ لی تھی۔ اب انگریز سرکار نے پورا دباؤ توری اور مدہ خیل قوم پر ڈالا کہ لڑکی حکومت کے حوالے کریں، جس کے بعد توری خیل قبائل انگریز سرکار کے سامنے بے بس ہوئے اور لڑکی انگریز سرکار کے حوالے کر دی، جس پر حاجی صاحب بہت ناراض اور دل برداشتہ ہوئے۔ فقیر ایپی بہت ٹھنڈے دل اور مزاج کے انسان تھے، وہ جلدی اشتعال میں آنے والے انسان نہ تھے۔ انہوں نے اس واقعے پر فوری جذباتی رد عمل نہ دکھایا۔ لڑکی انگریز سرکار کے حوالے کرنے کے بعد اپنے خاندان توری خیل قوم کو سمجھایا کہ یہ ہماری غیرت پر حملہ ہے، اس کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، مگر توری خیل اور مدہ خیل قبائل نے انگریز سرکار کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ حاجی مرزا علی خان ان دنوں نوٹ بنو سے وزیرستان آئے جب یہ واقعہ ہوا۔ انگریز سرکار نے بڑی چالاکی سے لڑکی والدین کے حوالے کی اور امیر نور علی شاہ کو گرفتار کر کے 2 سال قید کی سزا سنا دی۔ امیر نور علی شاہ کی گرفتاری اور لڑکی کی واپسی اب ان سے نہ رہا گیا۔ فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جب اسلام، چادر اور چار دیواری انسانی حقوق کو حقیقی خطرہ لاحق ہو تو چپ سادھ لینا اور کچھ نہ کرنا جرم اور گناہ ہے۔ چنانچہ اسی لمحے اپنے مسنک ایپی میں واپس ہوئے، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے عزائم سے آگاہ کیا اور پھر انگریز کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ حاجی مرزا علی خان کو خاندان کی جانب سے خاطر خواہ حمایت نہ ملنے پر حاجی صاحب نے علماء وزیرستان سے رجوع کیا، جنہوں نے عیدک میر علی کے مقام مدرسہ نظامیہ کے عقب میں ایپی فقیر کی تجویز پر علماء وزیرستان و دیگر نے ایک عوامی جرگہ منعقد کیا۔ اس جرگہ میں ایک جنگی تنظیم بنائی گئی جس کو غازی کا نام دیا گیا، اور پھر جو کچھ فقیر ایپی کی طرف سے کیا گیا وہ تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور باقی تفصیلات آئندہ انشاءاللہ کسی اور ویلاگ میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔